أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے. والفجر ولیال عشر، فجر کبریائی کی قسم، 10 راتوں کی رانائی کی قسم. کیا کہتے لگ رہے ہو؟ نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. تھکو، میں پہلے تھک جاؤں گا. جملہ بولنے لگا ہوں، وصول کر لینا اگر ہو سکے تو. شب عاشور کے اسرار ہمارے لیے اسرار ہیں، حسین کے اتوار ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، اٹھتے ہو، چلتے ہو. جو چپ ہو تم یہ کچھ نہیں کرتے، بولو گنگے ہو. تو یہ تمہارے اتوار ہیں، اسرار ہیں. ایک عالم ربانی کی بات آ گئی ہے سامنے، اب آئی ٹلتی نہیں. اور یہ بھی صحیح زیدی مجھے نہیں پتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. ہاں نہیں، بات پھر وہی دہراؤں گا جو پہلے دن کی تھی کہ 2 قسم کے شیعوں سے میں بہت تنگ ہوں. فضائل کا انکار کرنے والے سے بھی تنگ ہوں اور انہیں اللہ سمجھنے والوں سے بھی تنگ ہوں. ان دونوں باتوں سے پاک ہونے کا وعدہ کرو تو پھر سناتا ہوں. اسی بات کو لے کے میں نے آگے چلنا ہے ظہیر بھائی مولانا، کہ ہم نے تو رٹا ہوا ہے نا، یہ رسول کا معجزہ، یہ علی کا معجزہ، یہ حسین کا معجزہ. بھائی یہ بات ایسے ہے، تمہارے صحن میں بھینس اور گائے بندھی ہو اور تم سیڑھی لے کے چھت پہ چڑھ جاؤ تو وہ گائے سمجھے گی بڑا معجزہ ہے بھائی، میں تو نہیں جا سکتی، یہ کیسے ہے؟ جانور کے لیے معجزہ ہے، تیری آنا جانا عادت ہے. سر سے گزر رہی ہے. تو بس ایسا ہے جسے تو معجزہ کہتا ہے، وہ 14 کی عادت ہے. علامہ قائنی نے نبی صاحب جملہ لکھا ہے اسی زمین پر. بات لمبی ہے، جو میرے اپنے مقصد اور عنوان سے مربوط ہے وہی سنانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں اِنَّا شَقَّ الْقَمَرِ مَثَلًا مِنَ النَّبِيِّ وَرَدَّ الشَّمْسِ مِنَ الْوَلِيِّ وَهَٰذِهِ التَّطَوُّرَاتُ مِنْ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ كَقَطْعِ الْخُبْزِ نَاو نِصْفِ وَرَدِّ الْوَدِيَّةِ مِنَ الْبَيْعِ وَأَطْوَارِنَا الْمَشْهُودَةِ بِالْعَيْنِ
كونه خوارق العادات بحسب الأغيار عما بحسبهم فلا فرق بينها وسائر شؤونهم إن قدرتهم عليها مثل قدرتهم عليها فهم مثل الله وإن كان ليس كمثله شيء كما أن خلق الكل بالنسبة إليه تعالى كخلق نفس واحدة قضى بالنسبة إليهم قدرتهم عليها مثل قدرته عليه فلا فرق بينهم وبينها إلا أنهم خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين. دیکھتا ہوں کتنے تماشائی کتنے خریدار اللہ کرے گا آج ہی ہر بندہ اطار تو بھی شکر ہے شیعہ ہو گیا دوسری مجلس سے ہاں اب دیکھتا ہوں خریدار کتنے بیگار والے کتنے سر اٹھانا میری آنکھوں میں آ کے رکھنا وہ کہتے ہیں رسول کا چاند 2 ٹکڑے کرنا انہا شک القمر یہ ملک نصیر لیا سے آیا بیٹھا ہے یہ جا کے شکایت کرے گا کہ لاہور والے ٹھیک نہیں سنتے ہاں جا کے جانا پچھلے صاحب آدھو کہتے ہیں انہا شق القمر مثلا من النبی رسول کا چاند شک کرنا ورد الشمس من الولی ولی کا سورج لوٹانا وَهَذِهِ التَّطَوُّرَاتُ مِنْ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ اور سلطان کربلا کی جو بظاہر معجزے اور کرامتیں ہیں یہ ظاہر کرنا کیسے ہے قطع خبز لا نصفین ان کے لیے ایسے ہے جیسے ہم روٹی کے 2 ٹکڑے کرتے ان کے لیے چاند 2 ٹکڑے کرنا ایسے ہے جیسے ہم روٹی کے 2 ٹکڑے کریں وَرَدِّ الْوَدِيَّةِ مِنَ الْبَيْنِ یا کسی سے کوئی چیز لے کے اسے واپس کر دیں وَأَتْوَارِنَ الْمَشْهُودَةِ مِنَ الْعَيْنِ یا جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے روزمرہ ہم کام کرتے رہتے ہیں کونہو خوارق العادات بحسب الاغیار وہ کہتے ہیں غیروں کی نظر میں یہ معجزہ ہے بندے کے اندر اتر رہا ہوں میں ہاں بالکل اندر کی تحریر پڑھ رہا ہوں ہاں اور اسی کی روشنی میں نوبہار شاہ جی میں نے پھر اگلا سفر کرنا ہے ملک اور آگے کہتے ہیں یہ معجزہ ہے اغیار کے لیے اما بحسب ہے ان کے نزدیک فلا فرقہ بینہ وسائر شؤونہم کہتے ہیں ان کے جس طرح باقی معاملات ہیں یہ بھی ایسے ہیں فَإِنَّ قُدْرَتَهُمْ عَلَيْهَا مِثْلَ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهَا جیسے وہ پانی پینے پہ قدرت رکھتے ہیں ایسے ہی سورج لوٹانے پہ رکھتے ہیں دیکھو بھائی شیعہ کتاب نہ ہو علامہ قائنی شیعوں کا بہت بڑا علامہ نہ ہو جن کے استاد نے بھی انہیں شمس فلک الفقاہت فقہ کے آسمان کا چمکتا ہوا سورج کہا فقیہ مجتہد نہ ہو میری سزا موت جملوں میں خیانت ہو عبارت میں خیانت ہو ترجمے میں خیانت ہو آگے کا میدان میں نہیں شاہ رخ خانہ ہر حلال موال جاگے آج بھی کہتے ہیں جس طرح وہ باقی کام کرتے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایسے ہیں اب بڑا سخت فکرہ آ رہا ہے کون ضمانت دے گا کہ نہ ظرف چھلکے گا نہ ظرف الٹے گا اب جاگنا ہے
یہ ہاتھ کہاں ہے میرا؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ مِثْلُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وہ کہتے ہیں بے شک اللہ جیسی کوئی شے نہیں مگر یہ اس جیسے ہے۔ جس نے پاسی چہرہ لے کے بیٹھنا ہے یہاں اندر آیا کیوں ہے وہ؟ وہ کہتے ہیں بے شک کوئی شے اس جیسی نہیں مگر یہ اس جیسے ہے۔ تو کہتے ہیں کما ان خلق الکل بالنسبت الیہ کا خلق نفس واحدہ، وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ کے لیے پوری کائنات بنانا یا ایک نفس بنانا برابر ہے، ان کے لیے بھی ایسے ٹھیک ہو جی؟ کہتے ہیں فَقُدْرَتُهُمْ عَلَيْهَا مِثْلَ قُدْرَتِهِ، جیسے اس پر وہ قدرت رکھتا ہے ویسے یہ رکھتے ہیں۔ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ إِلَّا أَنَّهُ خَلْقُهُ، کہتے ہیں ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، بس یہی ہے کہ وہ ان کا خالق ہے۔ اور میں نے تمہیں اسی ممبر سے ایک دن حاجی اگر یاد ہو، غلام باز دونوں غلام باز ساتھ ساتھ بیٹھ گئے ہو، یاد ہو اگر حافظ زنگ آلود نہیں ہو گئے تو میں نے حج میں ایک جملہ بولا تھا سید بھائی کہ ان میں اور اس میں بس یہ فرق ہے، وہ ایک ہے یہ چودہ ہے۔ اگر اس بات پر ایمان ہو گیا، توحید کو توحید رکھو، خدا کو خدا مانو، ان کا بھی اللہ مانو، یہ تصور کو نہیں جھکتے، حقیقت کو سجدہ کرتے۔ جی 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 جی، یہ دیوار کو نہیں جھکتے تھے، بھائی یہ دیوار کو نہیں جھکتے آگا جی۔
परवरदिगार को झुकते हैं। और ये तो ऐसे नमाजी हैं, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी की ज़बान से सुना, तन्हाई की नमाज में शाह नजफ कह रहा था, इलाही जिअतु बिका इलैका, तेरी तरफ आया हूँ तुझे साथ लेकर। कभी नफी ना करना वरना अली राजी नहीं होगा। तुझे प्यार है ना अली से? कितना? कोई तेरे सामने अली को माज़ अल्लाह गलत कहे, मरने मारने पे तुल जाएगा कि नहीं? अली को तेरे प्यार के मुकाबले में अपने अल्लाह से कहीं ज्यादा प्यार है। वो तौहीद के मुनकर को हाथों से जिंदा जला देता है। हाँ, इसलिए ये दोनों फर्क मलहूज रखो। मैं जुमला कहने लगा हूँ, अल्लामा कायनी की गुफ्तगू सुन ली। तो अब शब आशूर हुसैन कहाँ बोल रहा था? कह गया पिछड़ा मोहल्ला बिल्कुल रह गया। ज़बाने बेज़बानी से वो बोल रहा था, नेज़े पे हुसैन कहाँ कुरान पढ़ रहा था। शायर की तो फिर अपनी तरंग होती है, अपनी उमंग होती है, वो उसे ना कोई फतवे शतवे का डर होता है। हाँ, गजनफर तो फिर भी सोचता है ना, वो नहीं सोचते बेचारे। हाँ, अब शेर जोश मनी आबादी का है, मेरा नहीं। मुझे ना पकड़ लेना, उसकी कब्र पे चले जाना। उसने देखा कुरान पढ़ते हुए, शेर लिख दिया बेखुदी में। ये नकवी साहब मैं नहीं कह रहा, जोशमनी आबादी कह रहा है। कहते एक मुर्दा खुदा, चक्कर है, ये थोड़ी थोड़ी सुस्त लगती है मुझे। हाँ, एक मुर्दा खुदा, मुर्दा खुदी, महवे तमाशा। मैं जिम्मेदार नहीं, जोश को पकड़ो। वो कह रहा है हमदर, जोश में आबादी कह रहा है, एक मुर्दा खुदा, मुर्दा खुदी, महवे तमाशा, और एक जिंदा खुदा, जिंदा खुदी नो के सिना।
ملک نذیر، ملک ہر، جو کوئی جاوید شاہ، جو کوئی اپنی رگیں اس کے عشق میں کاٹ سکتا ہے، تقدیر کو موم بتی کی طرح کاٹ دیتا ہے۔ پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں، میرے سامنے بس کچھ ہے، میں اسی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ آؤ ایک اور راز بھی ہے جو ہمارے لیے راز ہے، حسین کے تو اتوار میں شامل ہے کہ حسین منی و انا من الحسین کی بھی نقوی صاحب نوبار شاہ کی تفسیر شب عاشور ہوئی ہے، یا میں نے محمد مصطفیٰ کا اختیار دیکھا شب معراج، حجاب اکبر میں ہاتھ ڈال کے کہا سامنے آتا ہے کہ ہٹا دوں پردہ۔ عامر پتہ نہیں تو کس گونج میں ہے، حسین کی ابھی بات نہیں کر رہا میں، حسین کے تو بڑے عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک مروان کی روایت پڑھی ہے میں نے، ایک انس بن مالک کی پڑھی ہے۔ مروان کی روایت جنت البقیع میں پڑھی ہے، انس بن مالک کی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مدار پہ پڑھی ہے، لیکن بیان دونوں کا ایک ہے، بیان میں کوئی فرق نہیں۔ تھکے ہو؟ ہاں ابھی تو میں نے مرکب ادراک کو سیدھا کیا ہے، ہاں جاگنا اس کو ہونے والا ہو۔ آگے مضمون ایک ہے، کیا سردی تھی بڑی، کپ کپی تاری تھی، بوندا باندی ہو رہی تھی، اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، کبھی کبھی بجلی چمک جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کسی شے کا۔ اچانک مناجات کی آواز آئی، میں چونکا، اس سخت سردی میں، برستی بوندا باندی برسات میں اللہ سے مناجات کون کر رہا ہے؟ میں نے غور کیا، لے جا حسین کا تھا۔ بانی تم ہو، دعا تمہارے ذمہ داری ہے، ہاں کہ مولا ان سب کو توفیق دے۔ ویسے تو الحمدللہ کافی سے زیادہ خریدار ہیں میرے سامنے، ہاں تو ویسے تو دیکھو نا، برداشت جو ہے لاہور والوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ میں تمہیں ایسے مبارک نہیں دیتا، ڈرتا ہوں تم سے، ڈر ہڑتال پہ تھا جس دن غضنفر پیدا ہوا ہے، ڈر بار کسی کا نہیں۔ ہاں منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا تو لعنتی ہے، ملعون ہے، منافق اعظم ہے، صحیح کہتا ہوں۔ امیر کائنات جیسا خطیب ترستا گیا، لو وجدت حملا، کاش برداشت کرنے والے ملتے۔ پھر فرمایا وجدت 40، کاش 40 بندے مل جاتے۔ پھر کہتے وجدت 20، 20 مل جاتے۔ وجدت 10، 10 مل جاتے۔ وجدت 5، 5 مل جاتے۔ وجدت 1، 1 مل جاتا۔ علی کا یہ کہنا سلمان بھی الگ ہو گیا۔ سلمان بھی نہیں برداشت کرتا ان کو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں لے جا حسین کا تھا، یاد ہے بول گئی بات؟ کان لگایا ہے حسین اس وقت، اس سردی میں، ان لمحات میں، برسی بارش میں،
کھانے لگا تو کہہ رہا تھا اذا جاء فی الظلام مبتہلا اجابہ اللہ ثم لباہ، جو اس اندھیری رات میں بستر کا آرام چھوڑ کر تجھ سے سرگوشیاں کرنے آئے، تیرا حق ہے نا کہ تو جواب دے۔ یہ بات میری ہاں میں حیران کھڑا تھا۔ عباس کے عالم کی قسم کہتے ہیں عرش سے آواز آئی لبیک عبدی وانت فی کنفی، فحسبک الصوت قد سمعناه دعاؤک عندی یجول فی حجب فحسبک الستر قد سفرناه، لبیک میرے بندے تو میرے پہلو میں ہے، تیری آواز ہم نے سن لی ہے، دعا کا اندی یجول فی حجب، تیری یہ پکار جو ہے میرے حجابات میں چکر لگا رہی ہے۔ تو کمزور معدے والا ہے بہانہ بنا کے اٹھ جائے، اٹھ جائے، اٹھ جائے، نہیں تیری پکار پردہ ہوئے کبریائی میں گردش کر رہی ہے۔ فحسبک الصوت قد سفرناه، لے راضی ہے ہم نے پردہ ہٹا دیا۔ سمجھ آئے گی۔ اب میں نے ظہیر زیدی سوچنا شروع کیا سعید زیدی اس بات کو کہ آواز آئی تھی فحسبک الستر قد سفرناه، سفر تو نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے ہٹا دیا، کیونکہ سفرناه ہم نے پردہ ہٹا دیا، اس کا مطلب کوئی اور بھی تو ہٹا سکتا ہے، یہ ہم جو ہے۔ پتہ نہیں کون میری انگلی پکڑے ہوئے میرا ہم سفر ہے، کون اس کارواں سے پچھڑ گیا ساجد بیٹے جگانا محلے کو۔ بس میں تلاش کرتے کرتے چونکہ عالم ارواح میں تھا، روحیں بہت پرانی ہیں، تیری بھی ہیں، تیری روحیں سست تھی، میری ذرا چست تھی، تو میری روح نے پرواز شروع کی، عرش کی دائیں جانب کو چھوڑا، پرواز کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا ملک عراق کے ایک صحرا سے گزر ہوا، نور کے خیمے لگے ہوئے تھے، لوگوں کو کپڑا نظر آ رہا تھا، میں روح تھا، مجھے نور نظر آ رہا تھا۔ اور نقوی صاحبہ بادشاہ جی خیمے سے وہی آواز آ رہی تھی، وہی لہجہ جو جبریل کو آتا تھا پردے سے۔ میری زندگی میں آگا جی وہ وقت آئے کہ جو کہنا چاہتا ہوں کہتا جاؤں، لیکن ذہن میں رکھنا میں نے اللہ کبھی نہیں کہا نہ کہوں گا۔ اللہ کہہ کے ان کے فضائل کا لطف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں؟ جب یہ کہتے ہیں ہماری پہچان دنیا میں ممکن ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں،
تو جس نے اللہ کہا وہ کم بخت یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے پہچان لیا. جبکہ پہچان ممکن نہیں ہے, نہیں پہچانا جا سکتا. ہاں اس لیے ہم اللہ نہیں کہتے, ہم کم ظرف نہیں, اور نہ ہی یہ خود کو اللہ منوانے آئے ہیں. اب اگر مقدر جاگ رہا ہے اور انشاءاللہ جاگ رہا ہے, اس کے ماننے والے ہو جو بس زندگی میں ایک رات سویا ہے وہ بھی اس کے لیے. تو جب مجھے نہ کوئی ذات نور کا خیمہ نظر آیا میری روح تھر پڑی. زمین پہ نور. اب جو حسیات روح کی ہیں وہ حواس ظاہرہ کی تو نہیں ہے نا. جنت الفردوس کی خوشبو آنے لگی. زمین پہ جنت. فن سے ٹھک سے میری روح خیمے میں داخل ہوئی. میں نے دیکھا. روئے گا تو میں ممبر چھوڑ دوں گا. سنبھالو اپنے آپ کو. نہیں اس طرح پھر ٹھیک ہے, فضائل میں آتا ہے رونا, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن سنبھال کے. بے شک آنسو برستے رہیں, لیکن ہائے کی اجازت نہیں, ورنہ میں مذاہب پڑھنا شروع کر دوں گا. پھر بہت کچھ کا نقصان ہو جائے گا. بس میں اندر داخل ہوا, مٹھی بھر لوگ بیٹھے تھے. کوئی 97 برس کا, کوئی 95 برس کا, کوئی 65 برس کا, کوئی 34 برس کا, کوئی 22 برس کا, 24 برس کا, 18 برس کا, کوئی 13 برس کا, کوئی 9 برس کا, کوئی 5 برس کا بچہ. اور حسین کی آواز آئی, جو میں نے بتایا اگر دلیل چاہیے لو میں نے پردہ ہٹا. چھٹی مجھ پر وہاں, وہ بھی بتاؤں. تو بہت سے کھلے. اور اچھا یہ کوئی اتنا سیر چشم سالار تھا, کوئی ایسا بے نیاز سلطان اعظم تھا کہ اس کی بے نیازی میں فنا ہو کے خود بے نیاز بن گیا. بار بار شمع بجھوا رہا ہے, پھر جلوا رہا ہے. جاؤ تاریخ آدمیت کو چیلنج میرا. کیا کہا میں نے؟ تاریخ انسانیت کو دیکھ لو. سکندر اعظم جیسوں کو دیکھ لو, ذوالقرنین جیسوں کو دیکھ لو. ہر ایک نے کوشش کی ہے میرا لشکر بڑھے. حسین کہتا ہے کہ میں روح تھا, میری روح نے قدم چومے حسین کے. مولا یہ اتنی بے-نیازی کو کر رہا ہے, ہر کوئی کوشش کرتا ہے, تعداد بڑھے, تو گھٹانے کی کوشش میں. مسکرا کے کہا جاہل نہ بن, ادراک اور شعور کا دامن پکڑ. اگر میں نے لڑنا ہو 9 لاکھ کیا 9 کروڑ ہو, میرا عباس کافی ہے. میں نے تو لڑنا ہے
بڑی تعداد ہے، میں تو 72 دفعہ موت کو مار سکتا ہوں. پھر وہ جو سالار اعظم تھا بھائی مولانا صفی شیرازی، وہ ایک ایک کو نام لے کے کہہ رہے حبیب چلے جاؤ یار، سہیل چلے جاؤ. ذات واجب کی قسم 1400 سال میں میری کیا جرت، میں اس کے کوچہ بلاج کا ادنا ترین سگ ہوں، وہ بھی بن جاؤں تو بڑا شرف ہے میرے لیے، میری حقیقت ذرہ بے قدر ہوں. لیکن یہ شاہ نجف کے بچوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ 1400 سال میں یہ راز ممبر سے غضنفر کھولنے لگا ہے، کسی نے نہیں کھولا. میرا چیلنج ہے، ثابت کر دو مجھ سے پہلے فلاں نے کھولا، شہرک کا خون دے دوں گا. اتنا بڑا راز باسی چہروں کے حوالے کر دیا. سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آ کے رکھنا. اچھا اب ایک ایک کے نام. زہر جا، اور یار آپس چلا جا. میں ہکا بکا رہ گیا. نبی صاحب عجیب منظر تھا. کوئی کہتا ہے این اقتلو ثم اغرقو ثم اغرق فی الری ثم انشرو ثم اقتلو ثم اغرقو ثم اغرق ولو فعل بی الف مرۃ ما ترکتک. کہتا میں قتل کیا جاؤں تیرے عشق میں، پھر مجھے جلا دیا جائے، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے. قتل کیا جاؤں، پھر لاش جلا دی جائے، ثم اضرب فی الریح، پھر ہوا میں راکھ اڑا دی جائے، ثم انشر، پھر زندہ کیا جاؤں. سر اٹھا. ولو فعل بی الف مرۃ، اسی طرح 1000 دفعہ زندہ کیا جاؤں، 1000 دفعہ قتل کیا جاؤں، 1000 دفعہ جلایا جاؤں، 1000 دفعہ راکھ ہوا میں اڑائی جائے، پھر بھی تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا. اچھا ہاں، سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، میری طرف دیکھنا. ایک اور اچھا دیوانگی میں کہتا ہے اقلتنی السباع حیا ان ترکتک. کہتے ہیں اگر تجھے چھوڑوں درندے مجھے زندہ چیر کے کھا جائیں. لم یزدنی فیک الا حبا. کہتے مجھے زندہ کو آرے سے بار بار چیرا جائے، آرے کی پرش سے تیری محبت بڑھے گی. جو ہی آرے کی آواز آتی نا، ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ آواز تیرا عشق بڑھائے گی. کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ بشیت حیران ہے، تقدیر انگشت بدندہ ہے. حسین تو نے کیا پیدا کیے؟ حسین تو نے کیا ہیرے جمع کیے؟ اب تھکن کیسے اتاروں میں؟ حسینی لال در خوشیاں غم ڈال، سخی لجپال
کی رگوں میں کیسے داخل کیا ہے؟ اچانک دیکھا ایک 95 برس کا بوڑھا تھا، قرآن کی طرح کمر جھکی ہوئی تھی، ایک ربائی یاد آ گئی ہے میری نہیں، علامہ علی نقی نقطن، ان کی ربائی ہے جو حبیب ابن مظاہر پہ انہوں نے لکھی ہے، مجھے بڑی پسند ہے۔ نہیں تو نہیں سنا۔ وہ کہتے ہیں سواد کربلا میں، کربلا کی کثرت کے ہجوم میں، سواد کربلا میں ناصر شبیر کی صورت، سواد کربلا میں ناصر شبیر کی صورت، حبیب ابن مظاہر صاحب توقیر کی صورت، کماں بردوش، نیزہ ہاتھ میں، تلوار پہلو میں، کمر مثل کماں تھی، جا رہے تھے تیر کی صورت۔ کیا آ رہا ہے؟ کمر مثل کماں تھی، جا رہے تھے، تو وہی کمر کی کمان کو شدت جلال سے سیدھا کر کے حبیب اٹھا۔ ہاں سارے اٹھانا، یہ قبریں سجاد نے بنائی ہیں، کتنے قریب رکھا ہے حبیب کو بابا۔ کوئی سبب ہے نا، کوئی وجہ ہے نا بھائی، سارے اٹھانا، کھڑا ہوا۔ باقی جو سب حسین سے بول رہے تھے نا، حسین سے کچھ نہیں بولا، جو حسینی تھے ان سے بولا۔ اسرار کے خریداروں، حبیب کہتا ہے، اور جتنے خیمے میں بیٹھے مجھے میری بات کا جواب دو، کیا لماذا جئتم بہذا المقام، کیوں آئے ہو یہاں، کیوں جمع ہوئے ہو؟ سب نے بھائیوں کی جویا ایک زبان سے جواب ہے، لننصر غریبہ فاطمہ، تاکہ بطول کے پردیسی بیٹی کی نصرت کرے۔ کہتے ہیں لما طلقتم حلائلکم، تم نے اپنی بیویوں کو آج طلاقیں کیوں دی ہیں؟ خریداری کوئی نہیں، ہاں بس اسے چھوڑ دیا پھر کبھی صحیح، ہاں اور بات کرتا ہوں، نہیں اب کوئی نہیں، اب جب کوئی نہیں خریدار۔ مقتل ہے ملک اور ملک نصیر مولانا سبی شرازی شہر نے ہر ایک نے لکھا، دو کا تفصیل سے، ایک زہیر بن کین کی بیوی، اس کا نام تھا دیلم کو طلاق دی، ایک حبیب ابن مظاہر نے اپنی بیوی جو بنی اسد سے دی اس کو طلاق دی، جاؤ آزاد ہو۔ اور دونوں نے کہا ما انصفتنی، یہ انصاف کیا تم نے ہم سے؟ جنت کا مالک بننے چلا ہے میرے بغیر، جی تو جس جنت کے فراق میں مرا جا رہا ہے
تیرے لیے ہی تو انہوں نے اپنے 8ویں درجے کے نوکر کو اجازت دی کہ جا بغداد کی گلیوں میں ٹکے ٹوکری نیلام کر دے. جنت ساز پن جنت بانٹنے والا پن. ہاں تو یہ سب نے لکھا کہ سارے سپاہ حسینی نے بیویوں کو طلاق دی, سب نے لکھا. آگے بات کسی نے نہیں کی, توفیق نہیں ہوئی, مصلحت نہیں تھی, کیا تھا اللہ جانے. مجھے تو ہوئی ہے توفیق, میں کہنے لگا ہوں ذرا سر اٹھاؤ. جن کو یہ یقین ہے کل ہم نے مر جانا ہے, تو بیویاں تو ویسے بھی آزاد ہو جاتی, طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہتا, جاؤ علماء سے پوچھنا. جس کو جس عالم پہ بھروسہ اسی سے سوال کرنا. مرنا ہے, یقین کر کے آئے ہیں, وصیتیں کر کے آئے ہیں, کفن ساتھ کچھ لے کے آئے ہیں, پتہ ہے کل مر جانا ہے. عدت گزار کے تو بیوی ویسے آزاد ہوگی, طلاق کیوں ہے؟ جب سب سے پوچھ کے تھک جانا, پھر کوچہ ولایت کے سگ کے پاس آنا, پھر میں بتا دوں گا کیوں دی ہے. آج نہیں بتاؤں, آج نہیں. 1000 نعرے سجدے دل لگوا لو, آج نہیں بتاتا. اللہ کا واسطہ, فاطمہ کے حق کا واسطہ. لا الہ الا اللہ. ہم دیتے رہیں گے. میں اس وقت آتے ہوتے ایک نظر ہاتھ ہی جوڑ رہا ہوں. جو آپ چاہ رہے ہیں اس امتحان پہ آپ ابھی فرشتے بلانے کو بھی پورے نہیں کرتے. جو آپ کو عطا ہوئی ہے وہ بھی خلق ہوئے فرشتوں کو بھی نہیں مانو. ابھی تو وہ بھی سننا ہے آپ سے, تو 1400 سال میں کسی نے لکھا اور آپ نے. اور ان سب کی طرف سے ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, توحید کو مانتے ہیں, سب کچھ مانتے ہیں, صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں پھر ہمارے مرضی جو مرضی مانتے. ان کی تلوار اطاعت اور بیعت کی ہے, حکم بجا سر تسلیم غم. ان کو اللہ نہیں مانتے کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ نہیں. آج آپ کو یہ جماعت بالکل ایسے ہی ملی ہوئی ہے جیسے کم سے کم میں کہنے کو تیار ہوں. کل سے جو میں نے دیکھا ہے آپ کو 40-50 ہزار لائیو سن رہا تھا. یہ بھی خاص چنے ہوئے ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں, ورنہ دنیا میں 60 ارب انسان بستا ہے. اور ہم سب آپ سے التجا کرتے ہوئے کہ یہ ہماری کمزوری اور اس کو درگزر کرتے ہوئے امتحان دیتے رہیں گے, پاس ہوتے رہیں گے, سب تسلیم کم رہے گا. تو وہ ہاتھ بلند کرو, میری منت کرو.
رسول کے حق کا واسطہ دے دیا میری جرت پہلے آمادہ ہو گیا تھا. مولانا سبی شیرازی من کی مراد مانگو, مل کے بولو, دل سے بولو, ہمارا نکال اندر. مولانا آپ نے شام تک پڑھا, حوضہ زینبیہ میں پڑھا, مراجع سے تعلیم حاصل کی. ایک چھوٹا سا فقہ کا مجھے مسئلہ سمجھائیے. میں اپنے گھر سے غائب ہو جاتا ہوں 1 مہینہ 6 مہینے, کیا میرا نکاح بیوی سے ختم؟ نہیں. سال 10 سال 20 سال بھی غائب رہوں میرا نکاح کھڑا ہے. اور اگر طلاق دے دو ختم ہو گیا. حسین والے طلاق ہی اس لیے دے رہے ہو دنیا والوں, بظاہر ہمارے گلے کٹ رہے ہیں, ہم مر تو نہیں رہے. شادیاں حرام ہو جائیں گی. ہم نے طلاق نہ دی تو شادی حرام ہو جائے گی چونکہ ہم زندہ ہیں. جاؤں میں راضی ہوں تم سے, حسین تم سے راضی ہو. یا رسول کے لیے پڑھا کہ رسول کی بیوی سے نکاح حرام, حتیٰ کہ رسول جس کو طلاق دے دے اس سے بھی حرام, رسول کی طلاق والی سے بھی حرام, ان کی طلاق والی سے جائز, لیکن آدھی صفت میں شامل ہیں جو بشر کو صفات نبوت میں شریک کر دے اسے حسین کہتے ہیں. یہ مرے نہیں. آؤ سر اٹھاؤ. مولانا سلطان روما ہے نا کربلا زیارتوں کے لیے, وزیر سے کہتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں؟ ہاں زندہ ہوتے ہیں. چلو میں حسین کی قبر کھود کے دیکھوں. کہتے ہیں حضرت سوء ادب انہ ابن رسول اللہ, رسول کا بیٹا ہے, بے ادبی ہے یہ, کہیں قہر الہی میں نہ آ جائے تو. تجربہ تو کرنا ہے. چلو حسین کی لکھو تو ایک پاس حبیب کی حضرت سے کھودو. اب کھودا تو کیا دیکھا, جب اینٹیں ہٹائیں لاد کھولی, ابیض اللیہت ابیض اللون علی صدرہ سیف یدہ علی مقبضہ, سفید ریش تازہ ترشی ہوئی, سفید چہرہ, سینے پہ تلوار, ہاتھ قبضے پہ. سفید ریش تازہ ترشی ہوئی, مزور خوبصورت داڑھی, دودھ سفید اجڑی رنگت, سفید کفن, سینے پہ تلوار, ہاتھ قبضے پہ, جو ہی حاشم عبد الفام آخری اینٹ
سے ہٹی تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا. کہتے حل خرج القائم, قائم کا ظہور ہو گیا. نہیں ہوا استجابنا, لیٹ گیا پھر سو گیا. جس کا حبیب نہیں مرتا بندے بھی ممبر پہ میرے ساتھ اور ہوتے نا, میرے ہم سفر یہی کام کرنے والے, تو اب تک پتہ نہیں میری قوم کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوتی. مر گئے, پھر بھی کوشش کرتا رہتا ہوں, بہت کچھ آپ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ الحمدللہ بہت کچھ سمیٹ بھی لیتے ہیں, سہ بھی لیتے ہیں, برداشت بھی کر لیتے ہیں. وہ کمال تمہارا نہیں, امیر کائنات نے فرمایا تھا اِنَّا عَمَلًا عَمَلًا شَعْبٌ مُسْتَصَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ. فرمایا ہمارے فضائل, ہمارا امر اتنا مشکل ہے, نہ کوئی ملک مقرب برداشت کرتا ہے, نہ نبی مرسل, نہ مومن ممتحن. ساسا بن سہوان نے حیران ہو کے کہا لِمَن يَحْتَمِلُهُ يَا امیر المومنین, پھر مولا برداشت کون کرتا ہے؟ مسکرا کے کہا لِمَن شِئْنَا, جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ برداشت کرتا ہے. درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہو گیا؟ خوش رہو, آباد رہو, مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. بس زیادہ پڑھ لیا, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اب تک تمہارے لیے تھا, اب دو اور عزاداروں کے لیے ہے. ایک تم میں ہے کہیں اور ایک پردے میں. درد کی ہر کہانی سے ہر عزادار واقف ہے. پڑھنے والا فقط یاد دلاتا ہے, تصور کرنے سے تصویر عزاداروں کا فرض ہے, خود نکالے. میں یاد کراتا ہوں, جس کا مقدر ہے آنکھ کا جتنا وضو وہ ہو جائے گا. روایت کسی عالم کی نہیں, کسی راوی کی نہیں, صحابی کی نہیں. تیرے مولا علی کی بے اولاد بیٹی راوی ہے.
जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, वो फरमाती हैं कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे हुक्म दिया, उम्मे कुलसूम जी बीबी, जहां से काफिला चलने लगे वहां भी बच्चे शुमार कर लिया कर, और जहां काफिला पड़ाव डाले वहां भी शुमार कर लिया कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी चलते वक्त शुमार करो, उतरते वक्त क्यों? तो ताकि मैं जानना चाहती हूँ हमारे साथ कितने आए हैं, नाना के दीन पर कितने काम आए। अल्लाह अकबर। होता रहा सफर, संभालती रही अली की बेटी बच्चे। मूसल के बाहर काफिला उतरा है, अभी उतर ही रहा था, कुछ उतरे कुछ उतरने पाए नहीं थे। हुकूमत का जासूस दौड़ा दौड़ा आया, इस शहर में अली वालों की कसरत है, हथियार जमा हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमला करना चाहते हैं, कैदी भी छुड़ा लेंगे, सर भी छीन लेंगे। शब ने कहा अर रही जल्दी कूच करो, जल्दी कूच करो। इतनी जल्दी कूच हुआ बच्चे शुमार नहीं किए जा सकते। अज़ादार सारे, अज़ादार का दिल बहुत नरम है, मैंने हाथ जोड़े हुए हैं सबके सामने, ज्यादा चोट लगे तो लिल्ला माफ कर देना। बस काफिला कोई बमुश्किल गायती मिल गया होगा, सुल्तान करबला के सर वाला नेज़ा जमीन में उतर गया, बिला तशबीह जोर लगाता है, नेज़ा बाहर नहीं आता। शामी बुलाए 5, 10, 20, 40 बंदा जोर लगाता है, रोने वालों नेज़ा बाहर नहीं आता। मैं मिंबरों से अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ, और वो मोमिन के दिल के लिए खंजर है। इस हरामजादे शिमर के शौक ही दो थे, या मासूमा को तमाचे मारना, या सज्जाद की पुश्त पे सतरे लिखना। या 4 साल की बतूल को तमाचे मारना, या बाकिर के बाबा की पुश्त पे तारीख करबला लिखना। सज्जाद के पास आया, पहली सतर लिखी, जख्मी निगाह मेरे इमाम की उठी, जालिम मेरा जुर्म, और तेरे बाबा के सर वाला नेज़ा गड़ गया है, क्यों नहीं बाहर आता? बलून पहले पूछ लेता, अभी बताता हूँ। फूफी के महमल के पास आया, फूफी अम्मा बच्चे पूरे हैं। अब अल्लाह करे सबके सीने में गोश्त तो पत्थर ना हो। बड़ी बहन ने बिलादश भी छोटी की तरफ देखा, छोटी ने कहा बीबी तेरे सामने कितनी जल्दी तैयारी हुई है, वक्त ही नहीं था बच्चा संभालने का, आप संभालती हूँ। हाथ तो आजाद थे नहीं, यूं गिनती, निगाह दौड़ाई, दौड़ाते दौड़ाते सैयदों गैर सैयदों नंगे सर बैठ के रोने वालों, अचानक चीख निकली, मैं बर्बाद हो गई, सकीना नजर नहीं आई, बच्चों में सकीना मौजूद नहीं है। मेरे बाबा के सीने की जीनत पीछे रह गई, काफिला रोक,
میں بہن کو ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ ملون نے کہا تو نے منوں کے حساب سے لوہا پہنا ہوا ہے اور پھر پیدل ہے، دیر ہو جائے گی، میں گھوڑا دوڑا کے تیری بہن ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ میں نے کہہ دیا تو نے سن، اس نے گھوڑا موڑا، زینب کی آہ نکلی، سجاد یہ تو میری بچی کو زندہ نہیں لائے گا، یہ ظالم ہے، یہ تو لاش اٹھا کے لائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بانی وجہ سے اجازت دینا مجھے جملہ پڑھنے کی۔ عبداللہ عسقلانی راوی ہے، عبداللہ عسقلانی کہتے ہیں میں فوج یزید میں تھا لیکن صاحب اولاد تھا۔ علی کی بیٹی کے یہ جملے میں نے سنے، میرے دل پہ چھری چلی۔ میں نے کہا بی بی فکر نہ کر، میں گھوڑا پیچھے دوڑاتا ہوں، اگر اس نے انگلی بھی لگائی اس کا بازو کاٹ لوں گا۔ چند قدموں پہ آگے شبر دوڑا رہا ہے، پیچھے میں نے دوڑایا، تو 2 میل پیچھے ہم آئے، دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، وادی میں دوڑ رہی ہے، پھپھی اماں سجاد مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً خون رونے والے کی ہر عزادار پہ نظر ہے۔ عبداللہ عسقلانی کہتے ہیں میں چند قدموں کا فاصلہ تھا، شبر چند قدم آگے تھا، اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، بچی کے قریب اس حرامزادے نے بلا تشبیہ تماچے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس نے ہاتھ اٹھایا، میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی، تلوار نکالی، میں نے کہا خبردار، آدمی لگایا بازو کاٹ دوں گا۔ اللہ جانے آل محمد پہ کیا غربت تھی۔ جب شکینہ نے دیکھا کوئی خیر خواہ آ گیا، دوڑ کے عبداللہ کے پیچھے آ گئی، چچا تیری بڑی مہربانی، چچا تیرا بڑا شکریہ، چچا یہ بڑا ظالم ہے، میرے نقصان رکھ دیے، میرے کانوں سے لہو۔ روایت پوری کر دوں پوری ہے اجازت ہے؟ چچا تیری بڑی مہربانی، یہ ظالم ہے، دیکھ میرے رخسار زخمی ہے، میرے کانوں سے اس کی وجہ سے لہو جاری ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں رویا، میں نے کہا اب بچی گھوڑے پہ میرے ساتھ سوار ہو جا، تجھے لے جاؤں۔ کہتی ہے میں سید زادی ہوں، میں تیرے ساتھ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ اللہ جانے یار، اب اللہ کرے میں پڑھ سکوں، خدا کرے تو سن سکے، کہا میں سید آدی ہوں، بیٹھ نہیں سکتی، میں گھوڑے کے آگے آگے دوڑتی ہوں، شبر نے مجھے دوڑنا سکھا دیا ہے، اس نے مجھے اتنا دوڑایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ گھوڑے سے اتر آیا، کہتے بی بی میں نہیں سوار ہوتا، تو اکیلی سوار ہو جا، بس چھوڑنے لگا میرے ماں، لیکن تو بچی ہے اٹھا کے بٹھا دوں، اب مجھے ہاتھ نہ لگا، میرے قریب نہ۔ بی بی کیسے سوار ہوگی؟ کہا دیکھ، گھوڑے کے پاس آئی، کہتی ہے تجھے میرے بابا کے مرتجل کا واسطہ، جیسے اس نے میرے بابا کو اتارا تھا،
بڑے